در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور طبیعت و فہرت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، اور علماء، متقدمین اور فضلاء اور متاخرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے کہ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر فرمایا، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم الشان واقعے سے خوب واقف فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم تم سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ بعض علماء کرام اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصوں سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور سب سے بہترین چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی باتیں خواب کی تھی اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہماری تورات تم سے بہتر ہے تمہاری قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری تورات سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تورات میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں، درہاں حالانکہ وہ بہترین قصوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرے کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور بحکم رب العالمین اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کو پوری خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کو گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بڑھتی۔ تب بہن سے کہا، میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر اس کے ہمشیرہ نے کہا، میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا، اچھا بھلا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا۔ اس کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بروقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے گھر میں 7 دن رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کے بہن ہیلیہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے جا سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا۔ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر اپنے گھر میں ہی لے آیا۔
اور اس وقت کی شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی چیز کی چراتا ہے وہ پکڑا جاتا اور وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلیا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا، میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجئے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھپٹ کھول ڈالا اور کہا، یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کی ان کی خواہر نے وفات کی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آیا اور سب فرزندوں سے زیادہ۔ پارٹ 2 جلد۔